بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. آیت نمبر 1. آسمان کی قسم جس میں برج ہے. آیت نمبر 2. اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے. آیت نمبر 3. اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی. آیت نمبر 4. کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے. آیت نمبر 5. یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا. آیت نمبر 6. جب کہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. آیت نمبر 7. اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 8. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے. آیت نمبر 9. وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
آیت نمبر 10، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 11، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 12، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 13، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 14، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، عرش کا مالک بڑی شان والا۔ آیت نمبر 16، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 17، بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے۔ آیت نمبر 18، یعنی فرعون اور سمود کا۔ آیت نمبر 19، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہے۔ آیت نمبر 20، اور اللہ بھی ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 21، اور یہ کتاب کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ آیت نمبر 22، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ البروج مکی ہے، اس میں 22 آیاتیں اور ایک رکوع ہے۔ 1 سے 5 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر خندقوں کے کھودنے والوں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ 6 سے 11 نمبر کی آیت تک اہل ایمان پر کافروں کے ظلم کا تذکرہ ہے۔ 12 سے 16 نمبر کی آیت تک اللہ کی رحمت، اللہ کی پکڑ اور قدرت کا ذکر ہے۔ 17 سے 22 نمبر کی آیتوں تک ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے۔ سورہ البروج کی ابتدائی 1 سے 5 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر خندقوں کے کھودنے والوں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی، کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔ آیت نمبر 6 تا 11 تک اہل ایمان پر کافروں کے ظلم کا تذکرہ ہے، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 16 تک اللہ کی رحمت، اللہ کی پکڑ اور قدرت کا ذکر ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ 17 سے 22 نمبر کی آیتوں تک ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر
جھٹلانے میں گرفتار ہے، اور اللہ بھی ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ کتاب کوئی مذاق نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ البروج میں آئے ہوئے کچھ نام: الیوم الموعود، فیصلے کا دن، شاہد، حاضر ہونا، مشہود، جس کو حاضر کیا جائے، النار، آگ، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، ذات الوقود، ایندھن والی، فوز الکبیر، بڑی کامیابی۔ سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں: العزیز الحمید، زبردست، خوب تعریف والا، الغفور الودود، بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش والا، بڑی شان والا، محیط، گھیرنے والا۔ سورہ البروج آپ نے معنی کے ساتھ سنی، ایک ایک آیت مع ترجمہ پڑھی گئی، آیتوں کے ساتھ اس میں موجودہ موضوع کو دہرایا گیا۔ سورت میں موجودہ چند اسم اور اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام پڑھے گئے، اسی میں سے امتحان میں آئے گا، اچھے سے پڑھے، غور سے سنیں۔